ویسے میں اس وقت تو میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنا ویژن نہیں رکھتی کہ وہ کوئی کاؤنٹر جو ہے نا اس سب کا جو ہے نا وہ بنا سکے. مجھے تو ساری آپ کی جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی اس وقت وہ چیز نظر نہیں آتی. اچھا پھر یہ ابھی آپ نے اس پرانے خول سے مفاد پرستانہ خول سے نکلے بھی نہیں, ابھی اپنی اسی دھندے میں. بالکل دیکھنا جیسے ان کے اندر عقل ہوتی تو یہ فضل الرحمان صاحب کو باہر نہ کرتے. اتنا بڑا خطرہ ہے عمران خان, یہ آپس میں پھوٹ ڈال کے بیٹھتے. اور وہ جو چیز سیٹ تھی نا, مطلب کس کا وہ چلے جی فضل الرحمان صاحب کو صدر بنائیں گے, وہ جو بھی پرانا وہ تھا اس پہ ہوتا تو یہ ان سب سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو پہچاننے میں بہتر ہے نا. تو مطلب اپنے کھیل کھیلنے کے لیے, اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے فضل الرحمان صاحب کو کنارے لگا دیا, جنہوں نے بھی لگا دیا. پھر ابھی ایک دوسرے کا اعتماد ہی نہیں قائم ہو کے دے رہا نا ان کو, اپنے صوبوں کے چکر میں پڑے, صوبوں کے چکر میں, ووٹوں کے چکر میں, اور چیزوں کے چکر میں. وہ ابھی اس سے نکل کے انہوں نے یہ تھریٹ انالیسس کیا ہی نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جو خدا کے کام ہے وہ امریکہ کے پاس ہیں, لا الہ الا ہو. اسی طرح ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو وہ ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کوئی آپشن ہی نہیں رہا. جیسے عمران خان اپنے وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اسی غلط فہمی میں رہا. اور یہ اس وقت کی جو بھی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب عمران خان تو آپشن ہے نہیں, ہم ہی ہمیں. تو جب ہم ہی ہمیں تو پھر وہ کہیں نواز شریف زیادہ نہ لے جائے, کہیں زرداری زیادہ نہ لے جائے, کہیں فضل الرحمان صدر نہ بن جائے. اب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, ابھی اس سے نکلے ہی نہیں, بلکہ اپنے مفادات کے چکر سے, دوسرے یعنی مالی مفادات کے چکر سے بھی نہیں نکلے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنی مطلب پرستیاں چھوڑ دی ہیں, ابھی بھی عوام پہ وہی بوجھ, اپنی عیاشیوں کے چکر سے بھی نہیں نکلے. عوام کے اوپر ٹیکسوں کا یہ بوجھ, بجلی کے بل ہی جو ہے نا جان لیوا ہو گئے. اپنے لیے نئی سے نئی گاڑیاں خریدو اور اپنے پروٹوکول میں اضافہ کرو. یہی حالت عدلیہ کی ہے. اب پتہ نہیں فوجی نکلیں کہ نہیں نکلیں, لگتا تو ادھر بھی کچھ نہیں ہے, لیکن ابھی دیوالیہ ہونے دو اس ملک کو. ٹھیک ہے, عوام کا اور کیا ہونا ہے. ہم تو کہتے تھے 2 سال پہلے ہو گیا ہوتا تو کم از کم یہ جو عوام کی بچت سیونگز ہے نا یہ تو ان کے پاس ہوتی. اب پہلے یہ عوام کا کچھ عمر نکالیں گے, پھر دیوالیہ ہوگا, پھر ان کا کچھ عمر نکلے گا, تو اس وقت تو عوام کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا. گیا کس کے پاس ہوگا؟ جن کو سود دے رہے ہیں ان کے پاس گیا ہوگا. تو ویسے بھی امریکہ نے اب آپ کو, جب امریکہ کو کلیئر ہو گیا کہ جی آپ نے چائنا کی طرف جانا ہے, تو پھر امریکہ نے آپ کو ٹھنگا ہی دکھانا ہے نا. اور ابھی اگر آپ کو کچھ دکھا رہا ہے مونگ پھلی, تو صرف چائنا سے کاٹنے کے لیے دکھا رہے ہیں, آپ کی محبت میں تو نہیں دکھا رہا. تو یہ ابھی 5-6 مہینے اور چلنے دو, عمران خان کو تھوڑی اور پاور ملنے دو. یہ ان کا خوف ان کو جوڑے گا, عقل دے گا. تو یہ جو بھی کسی کا یہاں کسی ڈیپ سٹیٹ کا کوئی منصوبہ ہے عمران خان کو پاور دینے کا, تو ڈیپسٹ سٹیٹ کا بھی ہے. اس کے ریئیکشن میں یہاں پہ وہ طاقت جنریٹ ہوگی, مجھے یوں لگتا ہے. کیونکہ یہ ویسے تو وہ جو کہتے ہیں نا آپ نے, سارے ہی جذباتی ہوتے ہیں, انالیٹک جو صلاحیتیں بہت محدود ہیں, تو اوپر سارے وہی خوش آمدی ہی تو آئے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں عہدے کیسے ملتے ہیں؟ جو لائق بندہ ہے, ظاہر ہے یہ جیسے آپ نے بتایا انٹلیکچوئل بندہ, اس کی پھر اپنی کچھ عادتیں بھی تو ہوتی ہیں نا. وہ کسی کی تعریف کیوں کرے خواہ, وہ تنقید سے کیسے باز رہے, اس کی سرشتی نہیں ہے. اس طرح کا بندہ تو مس فٹ ہوتا ہے, آگے جا ہی نہیں سکتا. نہ سیاسی جماعت میں آگے جا سکتا ہے, نہ کسی ادارے میں آگے جا سکتا ہے. تو پھر اوپر کون گیا؟ وہی سارے جذباتی لوگ گئے. ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کریں کیا. تو ان کو ایک یہ جو ہے نا یہ یعنی خطرہ ہوگا, جو وہ پھر انہیں ایک پھٹے پہ, جیسے ہوتا ہے نا کہ جب سیلاب آتا ہے تو شیر اور بکری ایک ہی پھٹے پہ سوار ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح, اور سانپ اور جو ہے نا وہ کیا بلی ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں, تو اسی طرح یہ بھی ہوگا.
اچھا ایک بات میں بڑا مزیدار وہ ہے آبزرویشن میرا کہ اس میں مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹلیکچوئل لوگ نہیں آئے تھے اس کے ساتھ، ذہین طبقہ جو ہے عمران خان کے ساتھ وہ بھی آیا تھا، لیکن وہ ذہین طبقہ تھوڑا عرصہ رہا، اس کے بعد مڑ گئے، انہیں لگ گیا پتہ لگ گیا. اچھا اس کے بعد ذہین طبقے کا ایک حصہ وہ تھا جو چلا گیا، ایک پھر جو رک گیا وہ مفاد پرست. وہ آج بھی آپ وہ آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں. اچھا یہ بھی بات بتائیں نا، وہ جو خوش ہے وہ اندر جیل میں بیٹھا ہے، ہم اس کے نام پہ سیاست چلا رہے ہیں. یعنی یہ جو ذہین طبقہ جو ہوتا ہے، ذہین طبقہ یعنی انٹلیکچوئل، ٹھیک ہے. اصل میں ذہین طبقہ تو اور چیز بھی ہو جاتی ہے نا، ذہانت. جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے جب وہ بکتا ہے نا، اس کی قیمت بہت اونچی ہوتی ہے. جسم فروشی، ضمیر فروشی یہ بہت ہلکے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. دماغ فروشی بہت اعلیٰ، وہ اس کی قیمت بہت اونچی لگتی ہے.